بار کا بچہ، کیا آخری بار وارننگ دینا ہو؟ تیری اوقات کیا ہے وارننگ دینے کی؟ بات سنو بے شمار بیٹا، بات سنو بات سنو بات سنو، تمہاری اوقات کیا ہے؟ تو ہمیں دھمکی دے رہا ہے علی والوں کو، تو ہم کربلائیوں کو دھمکی دے رہا ہے، تو 2 ٹکے کا ٹکٹو پٹھو حرام خور، پوری قوم کو لوٹ کر ہمارے سروں پہ مسلط ہونے والا ہم سے کہہ رہا ہے کہ آخری وارننگ ہے۔ تجھے اپنا پتا ہے کہ رات کو سوئے گا تو صبح تیری وزارت ہی نہیں ہوگی، لیکن ہم ہوں گے، ہم ہوں گے، ہم مر کے بھی ہوں گے، کیونکہ ہماری قوم ہوگی، کیونکہ ہماری قوم ہوگی۔ زبان سنبھال کے بات کیا کرو، پہلے بھی تمہیں سمجھایا ہے کہ پہلے سوچا کرو کس کے لیے کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو۔ بہت تو رٹ داخل کرنے کا بیٹا توجہ سے میری بات سنو، اب جو بتانے جا رہا ہوں سنو غور سے۔ بہت تجھے شوق ہے کہ ہم رٹ داخل کریں گے، چل میرے ساتھ، کراچی کے کتنے علاقوں میں لے کے جاتا ہوں، تیری موبائل بھی اندر نہیں گھس سکتی، اتنی گولیاں ماریں گے وہ تجھے۔ رٹ جانتے ہو انہوں نے علاقوں کے نام؟ چلو میرے ساتھ دیکھو کتنی رٹ ہے تمہاری وہاں، اسلحوں کے انبار لگے ہوئے وہاں، منشیات کے ڈھیر لگے ہوئے وہاں، دنیا بھر کے دہشت گرد کرمنل جمائے وہاں جاؤ، رٹ 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 لگا رکھی ہے۔ ایک لفظ سیکھ لیا ہے رٹ، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک۔ تمہاری گاڑیاں اپنے موبائلوں سمیت تم علاقے میں نہیں گھس سکتی ہو، کدھر ہو؟ رٹ قائم کریں گے، آؤ کرو قائم۔ کل تم نے کیا، میرا موبائل دینا ذرا، موبائل والے یہ ساتھ ہیں، میں ان کو ذرا دکھاؤں۔ ایف آئی آر کاٹی ہے میری وہ دہشت گردوں کی، خدا کا شکر ہے قائد اعظم نہیں ہوا، ورنہ اس کے اوپر بھی ایف آئی آر کٹ رہی ہوتی۔ حسینیت، 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 یزیدیت، یزیدیت، نعرہ حیدری۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ سارے لوگ نکل لیے پہلے بھائی، ورنہ یہ سب ابھی ازداد دہشت گردی کی عدالتوں کی کارروائیاں بھگت رہے ہوتے۔ اس نے الزام لگایا کہ ہم نے املاک جلائی، ہم نے پولیس پر حملہ کیا۔ تو یہ بھول گیا کہ سینکڑوں کیمرے تیرے کارندوں کے گرد چل رہے تھے، پوری دنیا میں تمہاری کارستانی جا چکی۔ جس وقت یہاں بیٹھے تھے ان لمحات کو بھی کیمروں نے قید کیا کہ مومنین کھانا کھانا بھی شروع کیا تھا دوپہر کا، اور ادھر سے کشمیر فتح کرنے کے لیے فورسز چلی۔ گوگل سنو بیٹا، کشمیر فتح کرنے نکلے تھے، گوگل نے گھما کے نمائش پہنچا دیا۔ ہاں نعرے تو ایسے ہی لگا رہے تھے نا، وہ نعرے تکبیر، نعرے حیدری، اور پھر بھاگ بھی رہے تھے پیچھے۔ وہ سب محفوظ ہے کہ کس طرح تم نے حملہ کیا۔ میں خود یہاں بیٹھا تھا، تم نے حملہ کیا، ہم نے بچوں کو پیچھے بھیجا، الزام لگایا گیا کہ املاک جلائیے، یہ پوری دنیا میں گیا بیٹا تمہارا تحفہ۔ میڈیا ذرا دیکھ رہا ہے یہ کون جلا رہا ہے۔ یہ لو بھائی، یہ سارے کیمرے والے دیکھو، وردی میں ٹینٹوں کو جلانے کے بعد ڈیک، وہ بیچارہ غریب آدمی جس کے ڈیک اٹھا کے ڈالے جا رہے ہیں، بیٹا بولنے دو، موٹر سائیکلیں جلائی جا رہی ہیں، پولیس والے وردی میں، کاٹ ان کی ایف آئی آر اگر تجھ میں ہمت ہے تو۔ دیکھ لیا بھائی، یہ دیکھو پولیس والے آگ لگا رہے ہیں وردی میں، چیک کرو اس کو، ہم تمہیں بھیجیں گے، ابھی سب بھیجیں گے، اور بتائیں گے کہ کس طرح عائشہ منزل پہ معصوم بچوں کو ٹھڈوں سے مارا گیا۔ ابے تم اسرائیلی ہو، تم کون ہو؟ تم انسان ہو، درندے ہو؟ پھر دیکھ لو بھائی، میڈیا پھر دیکھ لو،
ये बेटा बेटा सुनो मेरी बातें, ये देखो कौन जला रहा है। अब काट इनकी FIR, दहशतगर्दी हम कर रहे हैं। उस वक्त जिस तरह तुमने हमला किया है 50-60 से ज्यादा तो बंदे ही नहीं थे यहाँ। जिस वक्त तुमने मेरे साथ मारपीट शुरू की, मुझे उसकी परवाह भी नहीं थी। मेरे साथ जो मारपीट की है मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन तुमने किस बेदर्दी के साथ गरीबों की इमलाक जलाई, डेकोरेशन वालों की। ये पूरी दुनिया में गया बेटा, वैसे भी जा चुका है। और फिर तुम्हें दिखाऊंगा ये पकड़े आप कि किस तरह इन्हें स्टेज फायरिंग की मलीर 15 पर घरों में घुस के मारा, शहीद किया जवान को। 2 की अभी हालत क्रिटिकल है, बता दूं मैं आपको। 2 की हालत नाजुक है। समझ में आई मेरी बात? लिहाजा तुमने कल भी धमकी दे के देखा। उसमें मसला पता है क्या था? हमसे कहा था कि कल हैप्पी न्यू ईयर आ रहा है, तो इस पुलिस ने ना ये सुनो, ना ये नाम याद कर लो, ना ये सिंध पुलिस है, ना ये कराची पुलिस है, ये PPP पीपुल्स पार्टी पुलिस। मैं भी बताता हूं, अभी साबित करता हूं, ये एक पार्टी की पुलिस है। क्यों? 15-15, 16 साल से वही अफसरान इस जगह रह रहे हैं, उनको वो कमिटेड है, इनके उनको रखा गया है। और अगर उनको कोई निकालने की कोशिश करे विफाक में तबादला, तो ये स्टे ऑर्डर लेके बिठा देते हैं दोबारा, क्योंकि ये इनके अपने बंदे। और अगर इनमें से कोई अपना वादा पूरा ना करे, समझ गए ना कि कितने देने थे और कितने नहीं दिए, कोई वादा पूरा ना करे, मेरा मामा सीधा करे, कोई वादा पूरा ना करे, उसका ट्रांसफर होगा, उसका तबादला होगा। वरना जो अरबों रुपए खा के भागा इसी कराची और सिंध से, यानी पूरा सिंध, कराची भी सिंध है, भाग गया अरबों रुपए खा के, 1.5 साल बफरूर अदालत करी, बफरूर मसलन 10 अरब रुपए खा के भाग गया। मटियारी के पास मोटरवे बनाने के लिए जमीन खरीदनी थी, अरबों रुपए खा गया, वापस आया, 25 करोड़ में पिली बार्गेनिंग हुई, सारे गुना माफ। 10 अरब खा के 25 करोड़ में पिली बार्गेनिंग, फिर आजा भाई। और सिर्फ आ नहीं जा, उसको पोस्टिंग भी दी जाती है। क्यों? ताकि फिर करके कमा के हमें दे। पहले तूने कम दिए थे इसलिए तुझे भगा दिया। किससे बातें कर रहे हो? बच्चे नहीं है लोग आप। इसलिए वो अफसरान यहाँ मुसल्लत हैं 10-10, 15-15 साल से। वरना कायदा ये होता है कि 2 साल 2.5 साल बाद इन सारे CSS अफसरों को घूमना होता है, पूरे मुल्क में जाना होता है। समझ में आई बात? इसलिए इन सबको, क्योंकि इनकी पार्टी के आदमी है, पार्टी के, कि ये लोगों के मुहाफिज नहीं है, ये पार्टियों के साथ कमिटेड हैं। पंजाब में हो, चाहे सरहद में हो, चाहे सिंध में हो, जो पार्टी आती है वो अपने अफसरान रखती है। बात समझ में आ गई? और समझा देंगे, तुम्हें नहीं समझोगे तो। और ये आखिरी वार्निंग की बात किसी और से करना। कल से, आज से पहले इतना मजमा नहीं था, तुमने कार्रवाई करके देखा, और अब मैं तुम्हें कह रहा हूं कि फिर कार्रवाई करके देखो, यहाँ लाखों का मजमा हो। हैदर 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 हैदर। हमने कहा था हमें सियासी गिरोह ना समझना, जिनको तुम दबा लोगे मार पीट के। तुमने देख लिया ना, जितना तुम तशद्दुद करोगे ये कौम उतनी ही बेदार होती चली जाएगी। आज तक यजीदियत पछता रही है, आज तक यजीदियत पछता रही है करबला में तशद्दुद करके, क्योंकि क़यामत तक के लिए उस तशद्दुद का खमियाजा लानतों की सूरत में भुगत रहे हैं। बेशुमार बेशक ऐसा काम नहीं करो। ऐसा काम नहीं करो।
جزاک اللہ. تمہیں یہ دھرنے نظر آ گئے مظلوموں کے پرامن، اور جو تم نے خود بٹھائے عظیم دھرنے. کل بیٹھے ہیں نا شہر میں عظیم دھرنے. اب اس سے آگے اور میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ پاکستان کی تاریخ میں اتنے عظیم دھرنے ہوئے ہی نہیں. حسینیت 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 یزیدیت 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 نعرہ حیدری حیدری حیدری. اتنے عظیم دھرنے بھائی گنے نہیں جا رہے تھے لوگوں سے. تعریف کر رہا ہوں بھائی، تنقیص نہیں کر رہا. ہماری تو تعداد ہی نہیں، ہم تو یہاں 12-13 آدمی بیٹھے تھے. سرکاری آنکھوں سے دیکھو اس وقت بھی 25 سے 30 آدمی بیٹھے ہیں. پی ٹی وی کی آنکھوں سے دیکھو 30 یا 35 آدمی بیٹھے ہیں نمائش پہ. آپ ان کی آنکھوں سے دیکھا کرو نا. اور وہ عظیم دھرنے جنہیں گنا ہی نہیں جا رہا لوگوں سے. کل سے گننے کی کوشش کر رہے ہیں، ابھی تک گنتی پوری نہیں ہوئی. زبردستی بٹھانے والے اور ہوتے ہیں، جن کے دل پر چوٹ لگتی ہے ان کا بیٹھنا اور ہوتا ہے. حیدر 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 حیدر. یہاں دہاڑی لگانے والا کوئی نہیں. یہاں پہ دہاڑی میں کوئی نہیں آیا بھائی. یہ تو سب اپنے جیبوں سے خرچہ کر کے اور ہماری بھی نیاز اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں. ان کو پتا ہے مولوی کی جیب میں کچھ نہیں ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ اچھا، ہمارے دھرنوں سے تو بڑی پریشانی، اور جو دھرنیاں تم نے بٹھائیں ان سے کوئی پریشانی نہیں. اتنا عظیم مجمع تعداد نہیں بتا سکتا. رینجرز کھڑی ہوئی ہے، پولیس کھڑی ہوئی ہے، پروٹیکشن دے رہی ہے. بلکہ کچھ جگہ یہ بھی سنا گیا کہ انہوں نے درخواست کی تھوڑی دیر کے لیے اپنی وردی اتار کے آ جاؤ، ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ. سنو، ہمارے دھرنوں کا فرق یہ ہے کہ ہمارے پاس دنیا کا ہر انصاف پسند آدمی آیا، ہر مذہب و ملت کا آدمی آیا، ہر پارٹی کے لوگ آئے، ہر فرقے اور مکتب اور ہر مذہب دین الگ. کیوں؟ جانتے ہیں کہ یہ مظلوم ہیں. تو مظلوموں کی آہیں نہ لو. کیا نام ہے ان کا؟ جو آج بول رہا تھا شام کو، ضیاء لنجار. ضیاء لنجار. ضیاء نجار. یہ کیا؟ لنجار. ضیاء ہنجار. لنجار لنجار لنجار. اچھا لنجار. نام ہی نہیں، پہلی بار سنا ہے. پتہ نہیں کب یہ سامنے آئے فیلڈ پہ. اس سے پہلے میں جانتے ہو نا 50 سال سے میں بھی فیلڈ میں ہوں، جانتا ہوں لوگوں کو. تو اپنے اختیار میں رہو، اپنے حد میں رہو. ابھی تک تمہیں سمجھ بھی نہیں آیا پاکستان میں ہم ہزاروں لاشیں دینے کے باوجود زندہ ہیں. بے شک. کس کس کو مرواؤ گے؟ ساری قوم حسینی ہے. تم کس کس کو مرواؤ گے؟ یہ ساری قوم حسینی ہے. مولانا کس کس کو مرواؤ گے؟ یہ ساری قوم حسینی. حجت الاسلام والمسلمین مولانا اصغر شہیدی صاحب کو گرفتار کر کے لے گئے. او ہو کتنا بڑا دہشت گرد گرفتار کیا، جس کے پاس سے انگوٹھی اور پین نکلا. یہ اتنا بڑا اسلحہ دیکھا آپ نے؟ اسلحہ نکلا. فائرنگ کی شرکائے دھرنا نے 5 خول ملے. یہ اخبار کی پوری خبر دے رہا ہوں. کتنے خول ملے؟ 5 خول. اور سنو، وہ بھی کیمروں میں محفوظ ہو گئے. جو لال قمیضیں اور سفید شلوار قمیض پہن کے بڑی انہی نے منہ کو چھپانے کی کوشش کی تھی ڈھاٹے میں، جو لے کے جا رہے تھے لوگوں کو، آؤ آؤ موبائل جلاؤ. لیکن بچے بھی بڑے ہوشیار تھے، انہی نے موبائل جلائی نہیں تاکہ دکھانا چاہتے تھے. تو جو لے جانے والا تھا نا، اس کا بھی پتہ چل گیا ہمیں تو، کہ جو لڑکوں کو اکسا رہا تھا چلو 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 جلاؤ.
تجربہ ہو گیا قوم کو، اب قوم سب جانتی ہے. جھوٹ بولتے ہو، جھوٹی FIR کاٹتے ہو گرفتار کرنے کے لیے وہی حربہ پرانا کہ ان لوگوں نے فائرنگ کی. پاگل ہے جو فائرنگ کرے گا. کیوں فائرنگ کرے گا؟ تم کیا کر رہے تھے؟ تم توپے چلا رہے تھے ہم پہ. یا 8 دن سے بیٹھے گولیاں، پاگل ہو گئے تھے، اچانک ساروں نے گولیاں چلانی شروع کر دی تمہارے اوپر. لیکن ایک ایک چیز محفوظ ہے، بے فکر رہو. 2 دن کر لو حکومت جو تمہاری ہے، اس کے بعد ہم چھوڑنے والے نہیں تمہیں. ہم تو ابھی سے شروع ہو جائیں گے کل پرسوں سے عدالتی کارروائیاں کرنا. لیکن ہمیں معلوم ہے، میں نے بتایا نا کہ 15-16 سال میں انہیں ایسا سسٹم کیا ہے، یہ بھی اپنا، تو بھی اپنا، میں بھی اپنا، یہ بھی اپنا، وہ بھی اپنا. اندھا باٹے ریوڑیاں اپنوں کو. تو یہ ایسے اندھے ہیں کہ جب وزارتیں، مشاورتیں، عہدے بانٹتے ہیں تو سب ان کو اپنے اپنے نظر آ جاتے ہے نا. تباہ کر کے رکھ دیا پورے سے. اپنا کام کرو تو خدا کا شکر کرو آج معاہدہ ہو گیا. سمجھے آپ کہ معاہدہ ہو گیا؟ ورنہ میں دیکھتا یہاں سے کون ہٹاتا ہے. قسم کھائی ہے میں نے، قسم کھائی ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اور سب کے سامنے قسم کیوں کھائی؟ تاکہ پیچھے نہ ہٹ سکوں، پیچھے نہ ہٹ سکوں، اس لیے سب کے سامنے قسم کھائی. میری غیرت مجھے پیچھے نہیں ہٹنے دے گی. آئیے تیسری بات، گرفتاریاں کی ہیں تم نے مختلف جگہوں سے، تیر مارا، اس پہ ایسے کوئی پکڑ لیا کہ بعد میں اس کو چھوڑ دیا تھانوں سے. بعد میں بتایا وہ تو شیعہ ہے ہی نہیں، وہ تو پھنس جائیں گے. معلوم چھوڑو بھائی، یہ کہاں سے پکڑ لائے. موبائل سے اتار کے موبائل سے پھینکا ان کو. جاؤ بھائی تم تو بھاگ جاؤ. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ یہ کھیل ختم کر دو. وزیر داخلہ صاحب، وزیر خارجہ ہوتا ہے صوبے کا؟ یہ بنا لیں گے، اب بے فکر رہو. جب یہ ڈپٹی وزیر اعظم اور لپٹی وزیر اعظم بنا سکتے تو یہ بھی بنا لیں گے، صوبائی وزیر خارجہ بھی بنا لیں گے. وزیر داخلہ صاحب، IG صاحب، ایڈیشنل IG صاحب، کہ جب آپ میٹنگ میں بیٹھتے ہو تو بہت اچھی اچھی باتیں کر رہے ہوتے. جیسے پرسوں آپ نے بڑی میٹھی میٹھی ہم سے باتیں کی. نہیں، آپ یہاں بیٹھے رہیے، یہاں سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں. میں نے باہر نکلتے ہی لڑکوں سے کہا تھا کہ جو کہہ رہے نا پرابلم نہیں، کل دیکھنا کیا ہوگا. پرسوں کی یہ بات تھی، کل ہوا کہ نہیں ہوا؟ یا آپ جس سرنے کو کہہ رہے تھے کہ نہیں آپ کا دھرنا تو رول ماڈل ہے، یہ تو بہت اچھا ہے، اسی پر انہوں نے دھاوا بولا اور فوراً بیان، کیونکہ دھرنے والوں نے فائرنگ کی تھی. سنو، تمہاری تو ہمت بھی نہیں ہے FIR کاٹنے کی، ہمیں سب پتا ہے. سمجھ گئے؟ جیسے وہ KPK کی حکومت ہے نا، لولی لنگڑی، اور بھی ان کے نام رکھ سکتا ہوں لیکن مجمع میں نہیں بتانا چاہتا. موبائل میڈیا والے ریکارڈ کریں گے بھی میمز بنائیں گے. خود ہی سمجھ جاؤ کیا کہنے والا تھا. وہ لولے لنگڑی، وہ بھی ڈکٹیشن پہ چل رہے ہیں. وہ بھی کیوں یہ ڈکٹیشن پہ چلتے ہیں؟ سنو، وجہ بھی سن لو. اگر یہ ان کے ڈکٹیشن پہ نہیں چلیں گے نا، رات کی ان کی کھٹیا کھڑی ہو جائے گی. کیوں؟ وہی تو لے کر آئے ان دھاندلی کی پیداواروں کو. ان دھاندلی زدہ لوگوں کو لایا کون ہے؟ وہی تو لائے ہیں نا. لہٰذا ان کی کانپیں ٹانگنے لگتی ہیں. الٹا کہہ گیا میں، ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں ان کی. اٹھا کے پھینک دیں گے، فوراً نکالیں گے فارم 45 47. تم تو ہارے ہوئے ہو. پھر کہیں گے کہ نہیں وہ جناب کسی سے کیس داخل کروائیں گے، وہی جج جنہوں نے پاس کیا تمہیں، وہی جج فیل کر دیں گے. جاؤ، وہی جج کیا کریں گے؟ فیل کر دیں گے. اس لیے تمہیں ہر بات ماننی ہے. لیکن ہمارا مسئلہ ایسا نہیں ہے. ہم یہاں سیدھی سی بات ہے کہ سیاست کرنے نہ آئے تھے نہ سیاست کر رہے ہیں. ہم اپنی قوم کے لیے آئے. اور کل جو تم نے کیا ہے، بہرحال اس کا جواب تو تمہیں دینا پڑے گا بیٹا. آج نہیں، کل تم سے حساب لے کے. میں نے کہہ دیا تم ہمیشہ نہیں ہو، تم بھول جاؤ. لیکن جب تم اقتدار پہ ہوتے ہو تو سمجھتے ہو کہ بس اب ہمارے بعد کوئی نہیں آنے والا، ہم ہی ہم ہیں، جو کچھ بھی ہیں ہمیں. یاد رکھو، جب فرعون یہ سوچتا ہے نا کہ اب میں نے اپنی مملکت اتنی مضبوط کر لی، ادھر بھی اپنے بٹھا دیے، ادھر بھی اپنے عدالت میں، ادھر تھانہ بانا، اسی وقت پھر پروردگار عالم کسی موسیٰ کو بھیجتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ خبریں مل رہی ہیں.
اس معاملے میں بھی آپ کو ایک بات بتا دوں، میں نے آپ کو پہلے ٹریک بتا دیا، روٹ میپ بتا دیا، روڈ میپ، سب کو اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ ابھی چند گھنٹے میں جیسے اعلان ہو جائے گا تو اگر گزارش میری مانے ایک بڑا جلسہ ہو جائے گا، یہ میرا پیغام اگر وہاں تک پہنچ جائے، جو قریب کے دھرنے ہیں اگر وہ سمٹ کر میرے پاس آ جائیں گے تو ہمارا ایک بہت بڑا جس کو کہتے ہیں کہ فتح کا اعلان ہم اکٹھا کر دیں گے۔ لیکن میرے بچوں، میری بات کا مطلب یہ اخذ نہ کرنا، بڑے ہوشیار ہیں لوگ کہ میں کہہ رہا ہوں کہ دھرنا ختم کر دو، میں یہ نہیں کہہ رہا، سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ ایک رائے ہے، مشورہ ہے، کیونکہ ہمارے لوگ بھی ماشاءاللہ بڑے فنکار ہیں۔ مولانا نے کہہ دیا دھرنا ختم کر دو، اب ختم کرنے کی کب کہہ رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہے، ایک سے ایک جمع ہو جاتے ہیں ہمارے چیمپئن۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نہیں، آپ کا نہیں دل چاہ رہا، بیٹھے رہو، جب اعلان ہوگا، ہاں جب اعلان ہو جائے، یہ یاد رکھنا، جب اعلان ہو جائے پھر بیٹھنے کا جواز۔ اور اس کے بعد جو ہمارے اسیر ہیں، پہلے تو میں حکومت سے کہہ رہا ہوں کہ ہوش کے ناخن لو، ہوش کے، یہ برہم لوگ تھے جن کو تم نے پکڑا ہے، ان کو رہا کرو۔ دہشت گردی کی ایف آئی میری کاٹو یار، مجھے کوئی پرواہ نہیں، پہلے بھی میری 27-28، یہ غلام نبی میمن صاحب جو آج کل آئی جی ہے نا، ان کو مجھ سے بڑی محبت ہے۔ جب یہ ایس ایس پی تھے نا یہاں کے، تو اس وقت بھی انہوں نے میری ایف آئی آر کٹوائی تھی، میں خود ہی پہنچ جاؤں گا سولجر تھانے، لے پکڑ لے مجھے یار، کر لے جو تجھے میرا کرنا جا کر لے۔ پہلے بھی میں چلا گیا تھا نیو ٹاؤن تھانے، جب وہاں ایف آئی آر کٹ، میں نے لو پکڑ لو، آ گیا، کہا نہیں ہم نے اب تو ایف آئی آر کیوں کاٹی جب تجھے پکڑنا نہیں ہے، تو پکڑ لو، میں کم منع کر رہا ہوں، پکڑ لو، جاؤ لے جاؤ مجھے اٹھا کے، چلاؤ کیس۔ تو یہ جو دہشت گرد، ازداد دہشت گردی کی میڈیا بھی ہمارا سن رہا ہے، جو تم نے ایف آئی آر کاٹی، نہیں تم پر کٹنی چاہیے۔ اتنے ثبوت ہمارے پاس ہیں کہ دہشت گردی کس نے کی، وردی والوں نے، فورسز نے جس طرح ملیر پہ حملہ کیا تھا نا، وہاں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ جانا تھا کشمیر، گوگل نے وہاں پہنچا دیا، اور وہی سمجھے کہ سامنے دشمن ہے، مارو ان کو۔ اس طرح جعفر طیار اور میرے ملیر کے بچوں کو مارا گیا ہے۔ ہم کسی کو نہیں بھولتے، ہم کسی کو نہیں بھولتے، یاد رکھیں، جو کچھ ہمارے ساتھ کیا ہے نا، اس کا حساب ہوگا۔ تو میں بہت آرام سے کہہ رہا ہوں کہ ان سب بچوں کو رہا کر دو، ان کی سب کی ایف آئی آر مجھ پہ کاٹو، اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی۔ جتنی دفعات لگانی ہے ازداد دہشت گردی سمیت مجھ پہ لگاؤ۔ رہا کرو، رہا کرو، اسیروں کو رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو، اسیروں کو رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو، اسیروں کو رہا کرو۔ یہ بیٹا پیچھے تھوڑا پیچھے ہو جاؤ۔ میں جو میرے ساتھ افراد کھڑے ہیں نا، میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ سب کے نام لے سکوں۔ یہاں جتنے کراچی کے ماشاءاللہ بڑے بڑے ہمارے علماء اور قومیات کے جو چہرے میں دیکھ رہا ہوں، یہ وہ سب ہیں جو میدان میں رہنے والے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے بڑے نام ہیں، اور پھر آپ سے ایک بار کہہ رہا ہوں کہ اس دھرنوں سے جو ملا سو ملا۔ ایک جو سب سے بڑی نعمت آپ کو ملی ہے نا، وہ کراچی کے مومنین کے اتحاد کی صورت میں ملی ہے۔ کراچی کے مومنین کے یہ کمال کر دکھایا آپ نے، وہ ماتمی جوان ہوں، تنظیموں کے سربراہ ہوں، تنظیموں کے ہمارے علماء ہوں، حیات تمام مساجد کے لوگ ہوں، اور میں اب وہی ہے نا کہ 4-5 کا نام لوں گا، باقی گڑبڑ ہو جائے گی، لیکن سب کے سب ماشاءاللہ یہاں کھڑے ہیں۔ اور حسینیت، زندہ باد، حسینیت، 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 لبیک یا حسین۔ اب آپ لوگ اطمینان اور سکون سے بیٹھیں گے۔ میرا خیال ہے کہ بھی تھوڑی دیر میں وہاں سے اعلان ہوگا، گورنر ہاؤس سے، جیسے وہاں کے دھرنے کا اعلان ہوگا، ہم یہاں انشاءاللہ عزاداری کریں گے، ماتم کریں گے، شکرانے پڑھیں گے، اس کے بعد اعلان ہوگا۔ اور میں نے کہہ دیا کہ اعلان بھی وہیں سے میری کوشش ہے کہ لائیو سنواؤں آپ کو، تاکہ بیچ میں وہ ہوتے نا ہمارے یہاں کچھ چھچورے کہ انہوں نے اپنی طرف سے کہہ دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ وہاں سے کوشش یہ ہے کہ ہم لائیو آپ کو اعلان سنوائیں گے۔ لیکن آئندہ کے لیے مومنوں وعدہ کرنا ہے، یہ کسی شہر کا مسئلہ نہیں، کسی صوبے کا مسئلہ نہیں، یہ مذہب و ملت کا مسئلہ ہے۔ جب جہاں جو آواز دے گا سب کو پہنچنا ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین،
मेरे बच्चों, जवानों, जवानों, ये इतना बड़ा मजमा है, आप क्या समझते हो कि सबके सब आपके दोस्त हैं इसमें? इतना तजुर्बा तो हो गया ना, हमें भी बहुत तजुर्बा हो गया। कल की मिसाल मैंने दे दी, एक सफेदिया एक लालिया, दोनों भाग गए, उनको किसी ने कुछ नहीं कहा, पुलिस ने फड्डा करा के दोनों भाग गए। उनकी सबकी क्लिपें महफूज है, बेफिक्र रहो, सब जमा है। यहाँ नहीं, आलमी अदालत तक जाएंगे और भेज भी दिया, बैनुल अक़वामी सतह पे हम लोगों ने उसको भेज दिया कि ये देखो ये हम पर जो इल्ज़ाम लगाते हैं कर क्या रहे हैं, उसके सारे रिकॉर्ड भेज दिए। इसलिए पुरम किसी को शरारत करने की इजाजत नहीं देना, क्योंकि यही गेम करते हैं ये खुफिया हाथ के पुरम ने बैठे ना, चलो इनमें से किसी से शरारत करो। साहबी जा रहे हैं, किसी साहबी को पकड़ के 2 मुक्के मार दिए, साहबी हमें गालियां दे रहे हैं, और उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं नशर करते, जाओ, इन्हीं ने हमको मारा। अब वो किसने मारा किसने नहीं मारा हमें नहीं पता, कोई गुजर रहा है सादे कपड़ों में, उसको पकड़ के फेंक दिया है। हाँ, अब देखा, अभी बता रहे हैं कि गाड़ियों पे पथराव किया। क्यों किया भाई, किस लिए किया? जब हम यहाँ बैठे हैं तो ये इसीलिए होता है कि उसकी क्लिप पे बने, फिर बताया जाए कि इन्होंने दहशतगर्दी की, इन्होंने ये सब किया। ये वो लोग होते हैं जो घुसेड़े जाते हैं बाकायदा, क्योंकि उन्हें अपनी बात को पक्का करना है कि इन्होंने हम पर हमला किया। इसलिए ऐसे बंदों को इन जुलूसों में छोड़ा जाता है। सब कारकुनों, तुम सब मुंतजिमों, नजर रखो, पकड़ लो उसको हाथ से। नहीं मानता हम हैं, फिर हम उसको बताएंगे कैसे शरारत होती है। हमने लाखों के मजमों को कंट्रोल किया है, ये तो चंद हजार है। लिहाजा आप सब इंतजामिया, मोबाइल है, ये DSNG, जज़ाकल्लाह बेटा, मुझे बहुत खुशी हुई, मेरी बात की तायद में नारा आया, नारे हैदरी, हैदरी, हैदर, 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 हैदर। और क्या? जैसी वहां से मैंने आपको बता दिया बेटा, आराम से बैठोगे, जैसी वहां से ऐलान आएगा हम आपको ये फिर सुनाएंगे, फौरन सुना देंगे। अच्छा, थोड़ी जगह देना, आप पीछे ठीक है। बात सुन लें, कुछ अहम मीडिया के दोस्तों के लिए हमें ऐलान है कि इस वक्त हमारा ये मरकजी धरना नुमाइश चौरंगी का ये मुत्तसिल है पाड़ा चनार और इस्लामाबाद से। अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब और पाड़ा चनार के मोमिनीन जैसे ही वहाँ से कोई ऐलान करेंगे, यहाँ से ऐलान होगा। लिहाजा मीडिया के दोस्त से सुन लें, अभी कुछ देर के बाद, तकरीबन 1 घंटे के बाद, मजलिस-ए वहदत मुस्लिमीन पाकिस्तान के मरकजी जनरल सेक्रेटरी जनाब राशिद नासिर अब्बास शिराजी साहब यहाँ धरने में आ रहे हैं। इसीलिए मीडिया के दोस्तों से गुजारिश है, तकरीबन 1 घंटे बाद जो भी खबर हमारा मरकज इस्लामाबाद और पाड़ा चनार से हमें देगा, वो ऐलान यहाँ से किया जाएगा। लिहाजा तमाम मोमिनीन पुरअमन यहाँ रहें, शरपसंदों से होशियार रहें, ताकि आपका ये पुरअमन धरना सबूताज ना हो सके। मैं मीडिया के दोस्तों से भी गुजारिश करूंगा कि अब से तकरीबन 1 घंटे के बाद जनाब नासिर अब्बास शिराजी साहब, मजलिस-ए वहदत मुस्लिमीन पाकिस्तान के मरकजी जनरल सेक्रेटरी जो इस्लामाबाद से कराची तशरीफ लाए हैं, वो भी यहाँ से कुछ अहम ऐलान करेंगे। तमाम मीडिया के दोस्तों से गुजारिश है कि जिस तरह बाकायदा पूरे 9 दिन से आप मजलूमों की आवाज़ पूरी दुनिया में पहुँचा रखे गए, इंशाअल्लाह आखिरी लम्हात में भी आप हमेशा की तरह हमारे साथ रहेंगे। अल्लामा हसन जफर साहब एक अहम। अच्छा बेटा, एक अहम बात यह है, सुकून से सुनो, बैठ जाए बेटा। नहीं, मैं खवातीन से सिर्फ अपील कर रहा हूँ कि मेरी माएँ बहनें जो यहाँ आ रही हैं मुसलसल, और आज तो उनके लिए बैठने की भी जगह नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इनको किस तरह, शुक्रिया तो खैर मैं क्या अदा करूँ, किस तरह दुआएं दूँ। खुदा की कसम, आपने वो काम कर दिखाया जो दुनिया में किसी कौम की खवातीन नहीं दिखा सकती कि 8-9 दिन तक मासूम बच्चों, शीरखारों के साथ, अपने हिजाब की हिफाजत के साथ, अपने शियार की हिफाजत के साथ यहाँ पे इबादत भी की और इस वक्त तक भी मौजूद हैं।
इंशाअल्लाह हमेशा एक दुआ करता हूँ और आपके लिए फिर दुआ कर रहा हूँ कि परवरदिगार आपके घरों पर नेमतें, बरकतें, रहमतें नाजिल फरमाए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। रजब का चांद, रजब का चांद, रजब का चांद, मौला की आमद शुरू हो गई। आपके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उस महीने का आगाज हो गया जिसमें परवरदिगार आलम ने अपने हबीब के लिए कुव्वत बाजू को अपने घर से भेजा है। नारे हैदरी, हैदरी। बेटा पीछे पीछे हो जाना ताकि खवातीन के लिए फासला रहे और जगह रहे। वहां पे आराम से बैठना है और कोई हरकत नहीं।